شعر مشبہ بھی ہے. شعر تشبیہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ شعر کا بہادر ہونا ایک وصف مشہور ہے. شعر کہا جائے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ بہادری. اب وہ بہادری والی صفت ہم زید کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شعر ہے یعنی بہادر ہے. شعر ہے یعنی اور بات سمجھے. تو اب طریقہ کیا ہوتا ہے سمجھو. ہم جب کہیں گے زید شعر ہے، زید شعر ہے یا زید شعر کی طرح ہے، زید شعر ہے یا زید شعر کی طرح ہے، مطلب کیا ہوگا؟ شعر جس طرح بہادر ہے زید اسی طرح بہادر ہے. اب بات کو ذرا سمجھو. شعر کیا ہے؟ مشبہ بھی. شعر کیا ہوتا ہے؟ قانون یہ ہے مشبہ بھی کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں جو صفت مشہور ہے نا، جو صفت مشہور ہے اس کو مشبہ بھی سے نکالو اور نکال کر مشبہ کے لیے ثابت کر دو. شعر کے جتنے اوصاف ہیں ان میں مشہور صفت کیا ہے؟ بہادری. مشہور صفت کیا ہے؟ یہ بہادری والی صفت وہاں سے نکالیں گے، نکال کے زید کے لیے ثابت کر دیں گے. زید کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے تشبیہ کا. مشبہ بھی سے قانون سمجھو، مشبہ بھی سے وصف مشہور نکالا جاتا ہے اور نکال کر مشبہ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. اب شعر کا وصف مشہور کیا ہے؟ بہادری. یہ وہاں سے نکالا جائے گا اور زندہ زید کے لیے اور زید کے لیے ثابت کیا جائے گا. بات سمجھے. لیکن کوئی آدمی یوں کرے، کہے جی زید تو باتیں کرتا ہے لہذا شعر بھی باتیں کرتا ہے. اب ہم نے صفت کہاں سے لینی تھی؟ مشبہ بھی سے. ادھر سے لے کر ادھر لے کے آنا تھا. زید سے جو مشبہ ہے ادھر سے کوئی صفت لے کے ادھر نہیں جانا ہے. اب اسی طرح سمجھو، زندہ کافر ہیں مشبہ، ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ کیا ہیں؟ مشبہ. ادھر آئیے، مردے کو ذرا چھوڑو. ان زندہ کافروں کو اللہ کہتا ہے یہ اندھے ہیں. یہ کیا ہیں؟ بہرے ہیں. اندھے ہیں، بہرے ہیں. اب اندھے ہیں، اندھے کا وصف مشہور کیا ہے؟ نہ دیکھنا. اندھے کا وصف مشہور کیا ہے؟ اب ہم کہیں گے جس طرح اندھا دیکھتا نہیں اسی طرح سے زندہ کافر قرآن والا رستہ دیکھتا نہیں. بات سمجھے. اسی طرح زندہ کافر کو کہا جائے بہرا. کیا کہا جائے؟ بہرا. تو اب بہرے کا وصف مشہور کیا ہے؟ نہ سننا. بہرے کا وصف مشہور کیا ہے؟ وہاں سے نہ سننا نکالیں گے، کہیں گے زندہ کافر بھی قرآن کو سنتا. جس طرح بہرا سنتا نہیں زندہ کافر بھی قرآن کو سنتا نہیں. اور سمجھے. اسی طرح زندہ کافر کو کہا گیا مردہ. مردے کا وصف مشہور ہے نہ سننا. اور سمجھے. مردے کا وصف مشہور کیا ہے؟ نہ سننا. ہم کہیں گے مردہ جس طرح سنتا نہیں زندہ کافر بھی قرآن کو سنتا نہیں. یہ طریقہ ہے تشبیہ کا. مشبہ بھی سے صفت نکالی جائے گی اور مشبہ کے لیے ثابت کی جائے گی. لیکن اگر یوں کرے آدمی ادھر سے، وہی پہلے اب شعر والی مثال لگاؤ. زید کو ہم نے شعر کہا، زید کو ہم نے کیا کہا؟ تو شعر کی صفت بہادری والی زید کے لیے ثابت کریں گے. لیکن اگر ہم یوں کریں کہ زید بڑا اچھا کاتب ہے، زید بڑا اچھا
لہذا شعر بھی کاتب ہے، یا زید بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا قاری ہے، زید بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا اچھا قاری ہے، یہ صفت یہاں سے نکالے اور کہیں شعر بھی بڑا اچھا خطیب ہے، بڑا قاری ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قلب تشبیہ۔ سمجھو یہ کیا ہو جائے گا؟ قلب تشبیہ۔ تشبیہ پلٹ گئی، تشبیہ کیا ہو گئی؟ پلٹ گئی۔ مشبہ جو تھا مشبہ بھی بن گیا، اور جو مشبہ تھا جو مشبہ بھی تھا وہ مشبہ بن گیا۔ وصف صفت مشہور کہاں سے لی جاتی ہے؟ مشبہ بھی سے۔ کہاں ثابت کی جاتی ہے؟ مشبہ میں۔ اب ہم مشبہ سے اگر وصف نکالیں، کہاں سے نکالیں؟ مشبہ سے، تو مشبہ کیا بن جائے گا؟ مشبہ بھی۔ اور جس کے لیے ثابت کریں گے وہ کیا بن جائے گا؟ مشبہ۔ اب اگر زید سے وصف نکالیں تو زید بن جائے گا مشبہ بھی، اور شعر کیا بن جائے گا؟ مشبہ۔ تو یہ کیا لازم آ جاتا ہے؟ قلب تشبیہ۔ تشبیہ الٹ گئی، تشبیہ، اور بات سمجھے، اور تشبیہ الٹ دی جائے تو تشبیہ ختم ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے۔ اب سمجھو، اب اگر زندہ کافروں کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ ایک، بہروں کے ساتھ دو، اندھوں کے ساتھ تین، اب یہ مشبہ بھی ہیں، اور زندہ کافر کیا ہیں؟ اب کس کو دیکھا جائے گا صفت نکالنے کے لیے؟ مردوں کو، نابینوں کو، بہروں کو۔ وہاں سے صفت نکالی جائے گی، ادھر ثابت کی جائے گی، یہ تشبیہ کا طریقہ۔ لیکن اگر ہم ادھر سے صفت نکالیں، ادھر سے صفت نکالیں، زندہ کافروں کو دیکھیں جی، زندہ کافر تو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، زندہ کافروں سے صفت نکالیں تو یہ مشبہ تھے، یہ کیا بن جائیں گے؟ مشبہ بھی۔ اور وہ مردہ، نابینا، بہرا، وہ کیا بن جائیں گے؟ مشبہ۔ اب ہمارے دوستوں نے یہاں یہی غلطی کی، زندہ کافروں کو بنا دیا مشبہ بھی، کہ زندہ کافر تو سنتے تھے، مانتے نہیں تھے، سنتے تھے، مانتے، لہٰذا مردے بھی سنتے ہیں اور سمجھے مانتے نہیں ہیں، تو یہ کیا بن جائے گی؟ تشبیہ پلٹ جائے گی، اور سمجھے یہ کیا ہو جائے گی؟ تشبیہ پلٹ جائے گی۔ اور یہ تشبیہ پلٹ جائے تو تشبیہ گویا کہ غلط ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ تشبیہ کا قلب کرنا، پلٹ دینا، الٹ دینا لازم آ جائے گا، اور یہ تشبیہ غلط ہوگی۔ پھر لازم آئے گا زندہ کافر سنتا ہے، دیکھتا ہے، بہرا بھی سنتا ہے، مردہ بھی سنتا ہے، اور نابینا بھی دیکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس لیے ادھر سے تشبیہ نکالی جائے گی، بہرا سنتا نہیں، زندہ کافر بھی سنتا نہیں، مردہ سنتا نہیں، زندہ کافر بھی سنتا نہیں، نابینا دیکھتا نہیں، زندہ کافر بھی دیکھتا نہیں۔ لیکن اگر زندہ کافروں سے صفت نکالو گے، جس طرح سوال کرنے والا کیا کہتا ہے کہ زندہ کافر تو سنتے تھے، زندہ کافر تو سنتے تھے، تو کیا لازم آ جائے گا؟ قلب تشبیہ، اور یہ تشبیہ پھر صحیح نہیں رہے گی۔ چلو جی، کو بات سمجھ آئی ہے؟ تشبیہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی سے صفت نکالی جاتی ہے، مشبہ کے لیے ثابت کی جاتی ہے۔ مردوں سے صفت نکالیں گے، بہروں سے صفت نکالیں گے، نابینوں سے صفت نکالیں گے، اور زندہ کافروں کے لیے ثابت کریں گے۔ مردے بھی سنتے نہیں، بہرے بھی سنتے نہیں، اسی طرح زندہ کافر قرآن کو سنتا نہیں، نابینا دیکھتا نہیں، اسی طرح زندہ کافر قرآن والا رستہ دیکھتا نہیں۔ وہ بات سمجھے؟ اب دیکھو، جواب نمبر 6، تمہاری اس تفسیر میں قلب تشبیہ لازم آتا ہے۔ قلب تشبیہ، تشبیہ کو پلٹ دینا۔
کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں اصل مشبہ بہی ہوتا ہے اور اس کے وصف مشہور کو مشبہ میں ماننا پڑتا ہے، لہذا مشبہ بہی موتا کا وصف مشہور عدم سما زندہ کے اندر ماننا پڑے گا، یعنی جس طرح مردہ اہل دنیا کی آواز نہیں سنتا، اسی طرح زندہ کافر بھی قرآن کو نہیں سنتا۔ اگر زندہ کفار کے سننے اور اس کے فائدہ اٹھانے کو دیکھ کر اس وصف کو مردوں کے اندر مانا جائے تو اس طرح مردے بھی سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے، تو زندہ کفار مشبہ بہی بن جائیں گے اور مردے مشبہ بن جائیں گے اور قلب تشبیہ لازم آئے گا اور تشبیہ درست نہ رہے گی۔ تشبیہ درست ہو، یہ آپ کے پاس ماخذ لکھا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اس آیت میں استعارہ ہے کہ کفار کو اموات و سم سے تشبیہ دیا ہے۔ کفار کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ اموات اور سم بہرے، اور مستعار منہ میں مستعار منہ وہ مشبہ بھی جو ہے معنی وجہ شبہ کے حقیقتاً ہوتی ہیں، چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اصم میں صلاح سماعت نہیں۔ اور اس لفظ کو ذرا دیکھو حضرت گنگوئی کا، چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اصم بہرا میں صلاح سماعت سننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اوے مردے میں سننے کی، ہاں مردے میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں، بہرے میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں، لہذا معنی عدم اجابت کے جو مجاز ہے مشبہ بہی میں لینا کیسے درست ہوگا؟ جو عدم اجابت والا تم معنی کرنا چاہتے ہو اور مشبہ بہی میں ثابت کرنا چاہتے ہو وہ درست ہو سکتا نہیں۔ لطائف رشیدیہ صفحہ 15، یہ لطائف رشیدیہ حضرت گنگوئی کا چھوٹا سا رسالہ ہے، صفحہ 15۔ حضرت گنگوئی کے جتنے رسالے اور وہ فتاوی رشیدیہ اور باقی چھوٹے موٹے رسالے ملا کر آج کل شائع ہوئی ہے کتاب تالیفات رشیدیہ۔ تالیفات رشیدیہ میں فتاوی رشیدیہ بھی ہے اور حضرت گنگوئی کے باقی رسالے بھی ہیں، ان رسالوں میں یہ لطائف رشیدیہ بھی ہے۔ اس کا صفحہ ہے 676، اس کا صفحہ کیا ہے؟ 676۔ آگے ماخذ نمبر 2 ہے آپ کے پاس، یہ بھی حضرت گنگوئی کی ایک عبارت ہے۔ حضرت گنگوئی لکھتی ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا شُبِّهَ الْكُفَّارُ بِالْأَمْوَاتِ، سمجھو جب تشبیہ دی گئی زندہ کافروں کو کس کے ساتھ؟ بالاموات، ساتھ کس کے؟ مردوں کے، یعنی مشبہ بہی کیا ہیں؟ اموات۔ تشبیہ دی گئی کس چیز میں؟ فی عدم السماع۔ سمجھو حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کس میں دی گئی؟ عدم سماع، نہ سننے میں، مردے بھی سنتے نہیں، زندہ کافر بھی قرآن کو سنتا۔ تشبیہ دی گئی کس میں؟ عدم سماع میں۔ تو کہتے ہیں علماء معلوم ہو گیا کہ ان الاموات لا یسمعون، تو پتہ چلا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ وَإِلَّا، کہتے ہیں اگر یہ معنی نہ کرو، یعنی آیت کا معنی اب کیا ہے کہ مردے لا یسمعون سنتے، اور سمجھے آیت کا معنی کیا ہے کہ مردے سنتے نہیں۔ کہتے ہیں اگر یہ معنی نہ کرو، اگر یہ معنی نہ کرو تو لم یصح تشبیہ ہو، پھر تشبیہ صحیح ہوتی ہی نہیں، رہتی ہی نہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ آیت کا معنی کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ یہ کون کہتی ہیں؟ حضرت گنگوئی۔ اب حضرت گنگوئی کو قرآن آتا تھا کہ نہیں؟ نہیں یار، ماسٹر کو زیادہ آتا ہے۔ الکوکب الدری
صفحہ 319 جلد نمبر 1۔ اب یہ مختلف جوابات ہیں تیسرے سوال کے مختلف جوابات آپ کے سامنے آئے۔ اب یہ ایک اور سوال ہے، یہ جو تیسرے سوال کے ہم نے مختلف جوابات دیے ہیں، یہ سوال ان جوابات پر ہے۔ اب ذرا یہ سوال بھی سمجھ لو۔ تیسرا سوال کیا تھا کہ مطلق عدم سماع مراد نہیں، مراد کیا ہے؟ عدم سماع مقید۔ آیتوں میں جو وجہ تشبیہ ہے مطلق عدم سماع نہیں بلکہ مقید عدم سماع۔ مقید عدم سماع کون سا؟ عدم سماع نافع، عدم سماع۔ اب اسی کے لیے یہ سوال ہے، سوال یہ ہے، کہتے ہیں ہم نے یہ معنی کیوں کیا؟ ہم نے یہ مانا، اس معنی کا ثبوت تو اور کوئی نہیں، اس معنی کا ثبوت تو کہ آیتوں میں نفی ہے کس کی؟ مقید عدم سماع کی، اس کا کوئی ثبوت تو نہ قرآن سے ثابت، نہ نبی پاک سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ ائمہ سے ثابت تو نہیں، لیکن ہم نے یہ معنی پھر بھی کر دیا۔ ثابت تو، لیکن ہم نے یہ معنی پھر بھی کر دیا۔ کیوں کیا؟ ہماری ایک مجبوری ہے۔ اور کیوں کیا؟ ہماری ایک وہ مجبوری تو سنو، یہ معنی ہمارا نبی پاک سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کے معنی کے مخالف، نبی پاک کے معنی کے مخالف، اماموں کے معنی کے مخالف ہے۔ لیکن ہم نے جو نبی پاک کی مخالفت کی، صحابہ کی مخالفت کی، ایک مجبوری ہے، وہ سنو تو صحیح۔ اب ایک طرف نبی پاک کا معنی ہے، صحابہ کا معنی، ہم نے اس کا ایک مقابل معنی کیا ہے۔ اتنا ہم نے مقابلہ کیا کہ نبی پاک کے مقابل ہم آ گئے معاذ اللہ، تو کوئی ایک مجبوری ہے نا آخر، وہ ہماری مجبوری تو سنو نا۔ وہ کیا؟ اب بات ذرا سمجھو۔ قرآن کی آیات کہتی ہیں کہ مردہ نہیں سنتا۔ قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ مردہ۔ حدیث کہتی ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں؟ مردہ نہیں سنتا، لیکن روایات، حدیث روایت کہتی ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آیت اور روایت میں تطبیق دی ہے۔ ہم نے آیت اور روایت میں تطبیق دی، آیات اور روایات میں کیا دی؟ تطبیق دی۔ اب ویسے تو ٹکراؤ ہے، مقابلہ ہے، آیات کہتی ہیں نہیں سنتا، روایات کہتی ہیں سنتا ہے۔ اب روایات مانو تو آیات گئی، آیات مانو تو روایات گئی، اب کیا کریں؟ یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک، تو ہم نے تطبیق دی۔ ہم نے کیا دی؟ تطبیق دے کے ہم نے کہا جس طرح روایات کہتی ہیں نا کہ سنتا ہے، یہ مان لیا جائے سنتا ہے، اور آیات کہتی ہیں نہیں سنتا، ان آیات کے اندر ایک قید لگا دی جائے۔ آیات کے اندر کیا لگا دی جائے؟ کہ عدم سماع نافع، عدم سماع، روایات کہتی ہیں سنتا